بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں محمد بن قاسم کی 37 نمبر قسط ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں آپ بیان کر رہے ہیں محمد بن قاسم اور سلمان بن عبد الملک کا آمنا سامنا۔ تو دوستو، چند دنوں کی یلغار کے بعد محمد بن قاسم اور زبیر ایک صبح دمشق سے چند کوس کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی سے باہر فوجی چوکی پر اترے۔ محمد بن قاسم نے چوکی کے افسر کو حجاج بن یوسف کا خط دکھایا اور تازہ دم گھوڑے تیار کرنے اور کھانا لانے کا حکم دیا۔ افسر نے جواب دیا، کھانا حاضر ہے لیکن آج گھوڑے شاید آپ کو نہ مل سکے، ہمارے پاس اس وقت صرف 5 گھوڑے ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، لیکن ہمیں تو صرف 2 چاہیے، لیکن ان گھوڑوں پر امیر المومنین کے بھائی سلمان بن عبد المالک اور ان کے ساتھی دمشق روانہ ہونے والے ہیں۔ کل چوک دمشق میں فنون حرب کی نمائش ہوگی، اس لیے ان کا آج شام تک وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ میں نہ والی بصرہ کے حکم سے سرتابی کر سکتا ہوں اور نہ امیر المومنین کے بھائی کو ناراض کرنے کی جرت کر سکتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت سخت طبیعت کے آدمی ہیں۔ تو محمد بن قاسم نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا، وہ اندر آرام فرما رہے، غالباً دوپہر کے بعد یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اگر آپ کا کام بہت ضروری ہے تو ان سے اجازت لے لیجیے، دوپہر تک ان کے گھوڑے تازہ دم ہو جائیں گے۔ ویسے بھی کوئی بڑی منزل طے کر کے نہیں آئے، آپ کھانا کھا کر ان سے پوچھ لیں، بذات خود میں آپ کو منع نہیں کرتا، آپ لے جائیں تو آپ کی مرضی، لیکن ہماری شامت آ جائے گی۔ زبیر اور محمد بن قاسم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھایا اور محمد بن قاسم اندر جانے کے ارادے سے اٹھا، لیکن زبیر نے کہا، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم سلمان کی اجازت حاصل کریں؟ یہ گھوڑے صرف فوجی ضروریات کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں اور سلمان سیر و سفری کے لیے دمشق جا رہا ہے، اسے فوجی کاموں میں رکاوٹ پیدا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ گھوڑے استبل سے تیار کھڑے ہیں، شہزادہ سلمان دوپہر تک آرام فرمائے گا، اس کے بعد کچھ دیر آئینہ سامنے رکھ کر اپنے خادموں سے اپنی خوبصورتی کی تعریف سنے گا، اس کے بعد اپنے شعر کی داد لے گا، پھر اپنی نیزہ بازی اور شہ سواری کی تعریف سنے گا۔ اس کے بعد ممکن ہے کہ شام کے وقت سپاہیوں کو حکم دے کے گھوڑوں کی زینیں اتار دو، ہم صبح جائیں گے۔ محمد بن قاسم نے ہنستے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے آپ سلمان بن عبد المالک کے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں۔ تو اس نے جواب دیا، ہاں، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ عالم اسلام میں شاید اس سے زیادہ مغرور اور خود پسند آدمی کوئی نہ ہو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے اس سے کسی اچھے جواب کی امید نہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، مجھے صرف یہ خیال ہے کہ ہمارے چلے جانے کے بعد چوکی سپاہیوں کی شامت آ جائے گی، اس لیے اس سے پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ کی مرضی، لیکن آپ پوچھنے جائیں اور میں اتنی دیر میں استبل سے 2 گھوڑے کھول کر لاتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ سلمان اپنے ساتھیوں کے درمیان دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، 2 خادم اس کے پاؤں دبا رہے تھے۔ محمد بن قاسم السلام علیکم کہہ کر اندر داخل ہوا۔ سلمان نے بے پرواہی سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ محمد بن قاسم نے اس کی تش کلامی سے لاپرواہی ظاہر کرتے ہوئے کہا، معاف کیجیے، آپ کے آرام میں مکمل ہوا۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ میں دمشق میں ایک ضروری پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ جاؤ، ہم نے کب روکا ہے؟ سلمان کے ساتھیوں نے اس پر ایک کہکا لگایا، لیکن محمد بن قاسم نے اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے کہا، ہمارے گھوڑے بہت تھک ہوئے ہیں اور میں اس چوکی سے 2 تازہ گھوڑے لے جا رہا ہوں، اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت تو نہ تھی، لیکن میں نے اس خیال سے آپ کی ملاقات ضرور سمجھی کہ آپ خواہ مخواہ چوکی کے سپاہیوں کو برا بھلا نہ کریں۔ سلمان نے ذرا اکڑ کر بیٹھے ہوئے کہا، اگر تمہارے گھوڑے تھکے ہوئے ہیں تو تم پیدل جا سکتے ہو۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، ایک سپاہی کے لیے پیدل چلنا باعث سے عزت نہیں بلکہ بہت جلد دمشق پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو تم سپاہی ہو، تمہارے نیام میں لکڑی کی تلوار ہے یا لوہے کی؟ سلمان کے ساتھی نے پھر ایک کہکا لگایا۔ محمد بن قاسم نے پھر اطمینان سے جواب دیا، اگر بازو میں طاقت ہو تو لکڑی سے بھی لوہے کا کام لیا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری تلوار بھی لوہے کی ہی ہے اور مجھے اپنے بازوؤں پر بھی بھروسہ ہے۔ سلمان نے ایک ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سالہ، یہ لڑکا باتوں میں کافی ہوشیار معلوم ہوتا ہے، ذرا ٹوٹو، میں اس کے سپاہانہ زور دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک گندمی رنگ کا قومی ہیکل شخص فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور نیام سے تلوار نکال آگے بڑھا۔ محمد بن قاسم نے کہا،
मैं राह चलतों के सामने अपनी सिपाहाना सहेलियतों की नुमाइश करने का आदी नहीं, और ना मेरे पास इतना वक्त है, और अगर वक्त होता भी तो मैं किराए पर कह के लगाने वालों से दिल लगी करना एक सिपाही के लिए वैसे आर समझता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ये कहकर बाहर निकला, लेकिन साला ने आगे बढ़कर तलवार की नोक सामने करते हुए इसका रास्ता रोक लिया और कहा, बेवकूफ, अगर तुम्हारी उम्र 2-4 साल और ज्यादा होती तो मैं तुम्हें बताता कि किराए पर कहकर लगाने वाला किसे कहते हैं। सामने जुबैर एक घोड़े पर सवार होकर दूसरे घोड़े की लगाम थामे हुए था। सलमान ने बाहर निकल कर कहा, इसे जाने दो, ये बेचारा खुदा जाने कहां से तलवार उठा लाया, लेकिन वो कौन है? इसने जुबैर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे रोको। सलाह साले जुबैर की तरफ मुतवज्जो होकर, लेकिन आंख झपकने में मोहम्मद बिन कासिम की तलवार न्याम से बाहर आ चुकी थी। इसने कहा, मालूम होता है कि अय्याम जाहिलियत के अरब अब भी इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन तुम हमें नहीं रोक सकते। साला तलवार की नोक इसके सीने की तरफ बढ़ाते हुए चलाया, अगर तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज और निकला तो मेरी तलवार खून में नहाए बगैर नयाम में नहीं जाती। लेकिन इसका फिक्र पूरा होने से पहले मोहम्मद बिन कासिम की तलवार की जंबश से हवा में एक सनसनाहट और फिर दो तलवारों के टकराने से चमकार पैदा हुई, और इसके साथ ही साला की तलवार इसके हाथ से छूटकर 10 कदम दूर जा पड़ी, और वो हैरत, मजामत और परेशानी की हालत में अपने साथियों और इसके साथी दम खुद होकर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देख रहे थे। सुलेमान ने अपने साथी की बेबसी को देखकर जोर से काका लगाया, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम को घोड़े पर सवार होता देखकर कहकी की आवाज इसके गल में अटक गई, और इसने चलाकर कहा, ठहरो। मोहम्मद बिन कासिम ने घोड़े की लगाम मोड़ते हुए इसकी तरफ देखा और कहा, आपका साथी बहादुर है, लेकिन तलवार पकड़ना नहीं जानता। मेरा मशवरा है कि अपने साथी को दमिश्क की नुमाइश में ले जाने से पहले किसी सिपाही के सुपुर्द करें। ये कहकर मोहम्मद बिन कासिम ने अपने घोड़े को एड़ी लगाई और दोनों आन की आन में दरख्तों के पीछे गायब हो गए। साला गुस्से से अपने होंठ काटता हुआ अस्तबल की तरफ भागा। सलमान ने कहा, बस अब रहने दो, तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ए नौजवान लड़का हम सब का मुंह चढ़ाकर निकल गया। रास्ते में जुबैर ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, देख लिया शहजादा सलमान को, मैं आपको यही बता दूं कि वो खिलाफत का उम्मीदवार भी है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, खुदा मुसलमानों को शर से बचाए। जुबैर ने कहा, मोहम्मद, आज मैंने पहली दफा तुम्हारे चेहरे पर जलाल देखा है। तलवार निकालते वक्त तुम अपनी उम्र से कई साल बड़े मालूम होते थे। और जानते हो वो शख्स जिसे तुमने मगलूब किया कौन था? वो साला था। करीबन 1.5 साल हुआ मैंने उसे कूफा में देखा था। इसे तेज जनी में अपने कमाल पर नाज है, लेकिन आज इसका गुरूर इसे ले डूबा। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।